دوستو شکریہ. آپ مجھے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ چند لوگ میری باتیں سننے لگے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے، اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے. تو فرمائشیں بھی آنے لگی ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، یہیں پریس کلب میں کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ. تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی، اپنی چھوٹی سی ننھی سی بیٹی کا، پیاری سی بیٹی کا انہوں نے ایک آڈیو نوٹ سنایا مجھے، اور کہا کہ پیرزادہ صاحب ایک بیٹیوں کے بارے میں بھی ایک پروگرام کریں. کتنا خوبصورت آئیڈیا ہے. میری بھی ایک بیٹی ہے، اور کیا کہوں میں، یہ اب سب کو معلوم ہے. جو لوگ جن کے بچے ہیں، جن کی بیٹیاں ہیں، خاص طور پہ اگر آپ باہر کام کرتے ہیں، آپ مرد ہیں، عورت ہیں، باہر کام کرتے ہیں اور تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں، اور اپنی بیٹی کا مسکراتا ہوا چہرہ جب آپ کے پیروں سے لپٹ جاتی ہے یا آپ سے کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے، آپ کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، اس لمحے وہ جو تھکن ہے اس کا دور ہو جانا، یہ بیٹی کی موجودگی ہی کر سکتی ہے. آپ کو اس وقت آپ دنیا کی جو دفتر کے مسائل اور کمیوٹنگ کے مسائل اور دھوپ اور یہ اور وہ سب آپ کو غائب ہو جاتا ہے آپ کی نظروں کے سامنے سے، اور بیٹی کا چہرہ، آپ کو زندگی اس قدر حسین اور ملائم اور اچھی لگنے لگتی ہے. یہ بیٹیوں کا ہی کمال ہے. لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. میں اپنے کیس میں تو بتا سکتا ہوں، یہ کوئی رسمن نہیں کہہ رہا کہ کس طرح زندگی بدلتی ہے انسان کی بیٹی کے بعد مثبت طریقے سے. اس کا کوئی دنیا میں نعم البدل نہیں ہے. مجھے جس دوست نے فرمائش کی، اس نے کہا کہ اب ایک شعر ہے افتخار عارف صاحب کا بیٹیوں کے بارے میں، وہ سنائیے گا، لیکن وہ میں ابھی پروگرام کے آخر میں سناتا ہوں. ہمارے ابھی دوستوں کی کہانیاں جو ہوتی ہیں، تو دوست ہیں سب. تو ایک دوست جن کو آپ سوشل میڈیا کی اصطلاح میں لبرل کہہ سکتے ہیں، لبرل سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں وہ. ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے مجھے بتایا، کہنے لگے، یہ بہت اہم بات ہے، کہنے لگے کہ ان کی جب شادی ہوئی، محبت کی شادی، محبت ہی کی ہوتی ہے شادی، تو شادی ہوئی تو ان کو کوئی بچوں سے لگاؤ نہیں تھا شادی کے وقت، شادی سے پہلے بھی اور ذرا سا بعد میں بھی. لیکن ان کی بیگم کو بچوں سے لگاؤ تھا، اور وہ چاہتی تھیں ان کے ہاں بھی اولاد ہو، بیگم ہو. لیکن یہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں، ان کو کچھ خاص، اور ان کے اپنا نظریہ تھا زندگی کے متعلق، اور کہ بچوں کے اس دنیا میں آنے سے متعلق. لیکن پھر ان کے یہاں ایک بیٹی ہوئی، اور اب وہ بیٹی امریکہ میں پڑھتی ہے. بہت اچھا ماشاء اللہ زندگی میں بہت اس نے نام کمایا ہے. تو مجھے کہنے لگے کہ لیکن پھر بیٹی ہوئی. تو میں نے کہا پھر آپ کو کچھ افسوس ہوا کہ آپ کا نظریہ کچھ اور تھا؟ کہنے لگے نہیں، مجھے بالکل کوئی ریگریٹ نہیں ہے. بیٹی کے ہونے کے بعد تو میں نے زندگی کو بالکل ایک نئے زاویے سے دیکھنا شروع کر دیا، اور مجھے ان کے منہ سے یہ بات بہت اچھی بھی لگی، عجیب سی بھی لگی، لیکن اچھی بھی لگی. اور وہ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتے ہیں. اس وقت ان کی زندگی کا محور ان کی بیٹی ہی ہے. ایک انگریز کامیڈین ہیں جمی کار. میں بہت زیادہ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں، یعنی ان کی کامیڈی سے، لیکن کبھی کبھی وہ اپنی کامیڈی میں بہت کام کی بات کر جاتے ہیں. ان سے، اور وہ ان کا طریقہ یہ ہے کامیڈی کا کہ وہ اسٹینڈ اپ کرتے ہیں اور لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. زیادہ تر وقت وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں سے اپنا مذاق اڑواتے ہیں اور پھر ان کا مذاق اڑاتے ہیں. کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کے بچے ہیں، تو یہ اس سوسائٹی میں، یعنی وہ انگریز ہیں، بچے ہیں تو کیسا لگتا ہے آپ کے بچے ہونے کا کیا تجربہ ہے؟ تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی جیمی کار نے. کہنے لگے کہ میں کامیاب آدمی ہوں، پیسے والا آدمی ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ زندگی اتنی آسان ہے، ایسی ہی چیز ہے، اور میں ویڈیو گیم کی طرح زندگی کو لیتا تھا، اور چیٹ کوڈ مجھے مل گیا تھا ویڈیو گیم کا، اور میں زندگی میری چل رہی تھی. اور پھر میں 40 سال کا ہوا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بہت لو اسٹیک کا گیم کھیل رہا ہوں میں. کیونکہ جب میرے بچے ہوئے تو اب مجھے ان کے صحیح، اگر میں چاہتا ہوں کہ ان کا الفاظ صحیح، انہوں نے کہا جب بچے ہوئے، میرے خیال 1 یا 2 بچے ہیں ان کے، تو انہوں نے کہا کہ having children makes all other status games seem trivial. جتنے بھی اسٹیٹس کے گیم ہیں دنیا میں، ہم سب انسان کوئی نہ کوئی اسٹیٹس کی تلاش میں ہوتے ہیں.
لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں وہ تمام اسٹیٹس جتنے بھی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں دولت کے شہرت کے، یہ وہ بچوں میں جو توجہ ہوتی ہے وہ تمام گیم ٹریویل ہو جاتے ہیں، بے معنی ہو جاتے ہیں. اصل توجہ وہی ہوتی ہے، اصل زندگی پھر اسی طرف گزر رہی ہوتی ہے. یہ بالکل ہے نا دلچسپ بات. افتخار عارف کا شعر ہے، اگر آپ کی بیٹی ہے تو آپ، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، بیٹیاں باپ کی آنکھوں میں چھپے خواب کو پہچانتی ہیں، اور کوئی دوسرا اس خواب کو پڑھ لے تو برا مانتی ہیں.